बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा बच्चों, आज आखिरी लेक्चर आपका इस सिलेबस भी मुकम्मल हो गया, बाकी सब चीज़ें। तो पेपर के हवाले से कि पेपर पैटर्न पेपर किस तरह आएगा, इस हवाले से ये चंद चीज़ें आपने इसको मद्देनज़र रखना है और इस तरह आपने तैयारी करनी है। ठीक है, आपका पेपर जो है 11वीं जमात का वो है 100 नंबर का। आपने पीछे पेपर दिए 9th का 10 का उर्दू का पेपर वो था 75 का। अभी जो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, नंबर की तकसीम जो है वो देख लें कि उससे पहले जितने लेक्चर है उसमें मैंने आपको हर एक सवाल का जो किस तरह करना है, अशार की तशरीह को करने का पैटर्न क्या है वो बताया है। उसके बाद सियाको सबाक किस तरह करना है, खुलासा किस तरह करना है, दरख्वास्त, रोज़नामचा, रूदात, मुकालमा, रसीद, ये सारे जितने भी लेक्चर पहले हो चुके। बस इसमें नंबर आपने देखने कि किस तरह जो है हम लिखेंगे और इसके कितने नंबर है। ठीक है, पहला जो सवाल है ये आता है 20 नंबर का, कसीरुल इंतखाबी सवाल। ठीक है, इसके जो है फिर आगे 3 पार्ट हैं। जो नसरी हिस्सा यानी कि आपके जितने असबाक उसको नसर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपकी असबाक है उसके लास्ट में जो एक्सरसाइज दी है वो आपने याद करनी है, कसीरुल इंतखाबी सवालात। तो इन साइड भी आपने उसको रीडिंग करना है, इन साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो 5 जो है मारूजी जो है वो आएंगे हिस्सा नसर में से। ठीक है, उसके बाद फिर तज़कीरो तानीस, जो मुज़क्कर मोनस मैंने आपको बताया, तज़कीरो तानीस का एक सवाल होगा, 5 नंबर उसके, यानी कि वो मुज़क्कर हो गया या मोनस होगा, आपने उसको ठीक करना है। तो तीसरे नंबर पे आता है शेरी व अदबी इस्तिलाहात, यानी कि शेरी इस्तिलाहात, मिसरा, शेर, मतला, मक्ता। ठीक है, इसके 5 नंबर है। अदबी इस्तिलाहात, तशबी, इस्तियारा, मजाज मुरसल, कनाया, तलमी, 5 नंबर इसके। ठीक है, गोया के ये जो पहला सवाल है 20 नंबर का, जिसमें से 5 नसर के और 5 तज़किरो तानीस के और 10 है शेरी व अदबी इस्तिलाहात के। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है पेपर दूसरा इंशाई तर्ज का, लिखने वाला। ठीक है, तो उसमें जो पहला सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 यानी कि फुल पेपर का, और इंशाई तर्ज का पहला अशार की तशरीह ये 20 नंबर की होती है। और इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक है हिस्सा नज्म, एक है हिस्सा गज़ल। ठीक है, हिस्सा नज्म जो होता है उसमें से आपको 2 अशार दिए जाते हैं और इसमें चॉइस नहीं होती, 2 के 2 ही आपने लिखने होते हैं। हाँ, इस दफ़ा उन्होंने ये किया कि पहले ये था कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा आपकी आसानी के लिए ये किया कि अब क्या होगा कि आपको 2 अशार एक नज़म में से और 2 एक दूसरी नज़म में से, मिसाल के तौर पे हमद में से 2 और 2 नात में से। अब आपकी मर्जी है आपने क्या करना है कि हम के आपको आसान लगते हैं या नात के, लेकिन इस तरह नहीं करना कि एक हमद में से लिख लिया एक नात में से लिख लिया तो आपके गलत हो जाएगा, फिर एक एक शेर का जो ना आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक का। तो इसको हिस्सा नज़म में आपने करना क्या, नज़म का उन्वान लिखेंगे तो 1 नंबर इसका बनता है, शायर का नाम 1 नंबर इसका बनता है, और 4-4 नंबर की तशरीह है। ठीक है, यानी कि अब इसकी तशरीह मैंने आपको बताया था इकट्ठी करनी होती है नज़म की। ठीक है, तो 4 नंबर की एक शेर की तो 4 की दूसरे की, तो 8 नंबर की तशरीह ये बनेगी। नज़म का उन्वान 1 नंबर का, शायर का, टोटल ये 10 नंबर का सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा फिर सुन ले, नज़म में से आपको यानी कि इस तरह होगा कि हमद में से 2 शेर और नात में से 2 शेर। अब आप पे छोड़ देंगे आपने हमद में वाले 2 शेर करने या नात वाले। ठीक है, और उसके नंबर की तकसीम मैंने आपको बता दी। दूसरा होता है इसका दूसरा जुज गज़ल की तशरीह। अब इसी तरह गज़ल में भी ऐसे होगा कि आपको 2 गज़लों में से मीर तकी मीर की या फ़राग गोरखपुरी की, अब इसमें से आपको 3-3 अशार होंगे। ठीक है, यानी कि 3 शेर और उसके बाद दूसरी गज़ल में भी 3। अब आपको जो आसान लगता है, जो आपको याद किया आपने अच्छे तरीके से आपको आता है, आपको पता है हवाला, शेरी, मुहासन, हर चीज़ आप उसको करेंगे। और इसके नंबर की तकसीम, इसमें आपने गज़ल का उन्वान नहीं लिखना, सिर्फ शायर का नाम 1 नंबर और तशरीह आपकी 3-3 नंबर की। ठीक है, यानी कि 3 शेर है ना, तो एक शेर की तशरीह 3 नंबर की होगी, फिर दूसरे की 3, फिर तीसरे की 3। ठीक है, और इसकी जब आपने तशरीह करनी है, इसकी तशरीह आपने अलग करनी है। ठीक है, यानी कि अलग अलग करनी है। मैंने आपको बताया था कि तशरीह जो नज़म की होती है इकट्ठी होती है, क्योंकि नज़म का उन्वान एक होता है, एक ही पैराए के अंदर मतले से लेके मक्ते तक बातें बयान की जाती है, और उसके बाद जो गज़ल की तशरीह उसके अंदर यानी कि मौजू जो है कुछ होता है, कहीं मजाज की तरफ जाता है, कहीं वो हकीकत की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो शायर का नाम 1 नंबर का और 3-3-3
یعنی کہ 3 اشعار غزل میں سے آپ نے دیکھنے. تو یہ آپ کے ٹوٹل جو دوسرا سوال ہے 20 نمبر کا. ٹھیک ہے. تیسرا سوال بچوں آتا ہے آپ کا پیراگراف کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے. یہ 15 نمبر کا سوال ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اب کرنا کس طرح, اس میں بھی چوائس ہے. مثال کے طور پہ ایک دوسرا تیسرا سبق ہے, اس میں سے ایک پیراگراف آ جاتا ہے, ایک پیراگراف آ جاتا ہے چوتھا یا پانچویں جو ہے وہ سبق میں سے. اب آپ نے دونوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. چوائس ہے آپ پہلا کر لے, دوسرا کرنا ایک ہی. ٹھیک ہے. آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے جو پہلا سبق پہلا پیراگراف آپ کو پتہ لگا کہ یہ تیسرے سبق میں سے, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھا ہے, آپ کو آتا ہے, اس کو کرنا کس طرح. سب سے پہلے حوالہ متن جو ہوتا ہے اس کے اندر یہ مصنف کا نام اس کا 1 نمبر ہوتا ہے اور سبق کا عنوان اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے. سیاق و سباق یہ ہے 3 نمبر. یہ پورا جو ہے نا لیکچر میں نے پیچھے دیے ہوئے سیاق و سباق میں نے سارے لکھوائے, اس میں سے آپ نے وہی یاد کر لینے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے آتی ہے تشریح. تشریح بچے ہوتی ہے 10 نمبر کی. ٹھیک ہے. تشریح جب آپ نے کرنی ہے پیچھے شعر میں بھی, غزل میں بھی, اور خلاصہ جب آپ نے کرنا ہے یا پھر سیاق و سباق کی تشریح میں سب سے پہلے جس نے اس کو لکھا ہے مصنف ہے, شاعر ہے, اس کے بارے میں 1 سے 2 لائنیں آپ نے لازمی اس کا تعارف کروانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہو گیا 15 نمبر کا سوال, سوال نمبر 3. چوتھا ہوتا ہے نثری سبق کا خلاصہ. یہ 10 نمبر کا سوال ہے. اس میں بھی آپ کے پاس چوائس ہے, 2 خلاصے ہوں گے, 2 میں سے جو آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے نمبر کی تقسیم یہ ہے کہ مصنف کا نام 1 نمبر کا اور خلاصہ 9 نمبر کا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اچھے طریقے سے اس کو کریں گے. اس کے بعد 5واں سوال آتا ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال. یہ 5 نمبر کا سوال ہے. نظم کا شاعر کا نام 1 نمبر کا ہوتا ہے, خلاصہ یا مرکزی خیال یہ 4 نمبر کا ہوتا ہے. مرکزی خیال لکھیں گے تو یہ 3 لائنیں بنیں گی, زیادہ لائنیں نہیں لکھنی, 3 سے 4. خلاصہ تو 1 پیج کا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں چوائس نہیں ہوتی. یہ جو سوال نمبر 5 ہے نا, اس میں ایک ہی نظم ہوگی, نظم کا نام ہوگا, ہم اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھے. نظم جو ہے وہ نعت, اس کا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھے. صرف شاعر کا نام اور نیچے آپ نے جو آپ کو خلاصہ اگر ٹھیک لگتا ہے یا مرکزی خیال آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹا سوال آپ کا آتا ہے, اس میں چوائس ہوتی ہے. یہ 10 نمبر کا سوال ہے. آپ مکالمہ کریں, آپ رودات کریں, آپ روز نامچہ کریں, جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو آپ نے, لیکن اس کی طوالت آپ کی ہونی چاہیے 2 صفحات, رودات کی بھی, مکالمے کی بھی, روز نامچے کی بھی. ٹھیک ہے. روز نامچہ ڈیٹ کا بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روز نامچہ نہیں آتا, مکالمہ رودات وہ لکھے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کو بہتر آپ نے یاد کیا, آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکتا ہوں ربط کے ساتھ, تو اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. اور اس کے 10 نمبر ہے. سوال نمبر 7, اس میں بھی چوائس ہے درخواست لکھیں یا رسید لکھیں. ٹھیک ہے. اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے. اس کی تقسیم نمبروں کی دیکھ لیں. سب سے پہلے طرز تخاطب. طرز تخاطب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب, یہ ہے طرز تخاطب. اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. موضوع یا عنوان, اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. جناب عالی لکھیں گے, اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. نفس مضمون 5 نمبر اس کے ہوتے ہیں. درخواست گزار کا نام 1 نمبر اس کا, اور تاریخ 1 نمبر اس کا. یہ ہوتی ہے مکمل 10 نمبر کی, اور نمبروں کی تقسیم آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. اس کے لیے طوالت ہے 1 سے 1.5 پیج, زیادہ لمبی نہیں کرنی. سب سے اچھی درخواست وہ ہوتی ہے جو 1 پیج تک مکمل ہو جائے. آگے ہے رسید نگاری. رسید کے بھی نمبروں کی تقسیم, یہ بھی 10 نمبر کا. اگر آپ کو درخواست نہیں لکھنی, رسید آپ لکھیں. باعث تحریر آن کا 1 نمبر اس کا ہوتا ہے. نفس مضمون کے 5 نمبر ہوتے ہیں. العبد کا 1 نمبر ہوتا ہے. گواہ 2 گواہ ہوتے ہیں, 1 نمبر ان کا. ٹھیک ہے. پہلے گواہ کا, دوسرے گواہ کا 1, اور تاریخ کا 1 نمبر. تو یہ ہے 10 نمبر کا مکمل یہ رسید نگاری. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ کے پیپر میں آتا ہے تلخیص نگاری کا. یہ بھی 10 نمبر کا ہے. تلخیص کا ہے یہ موضوع کا عنوان. آپ نے تلخیص کو, عبارت کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں 2 موضوع نکل ہے, اس کو آپ نے لکھنا ہے. موضوع کا عنوان لکھیں گے 2 نمبر اس کے, اور تلخیص کی عبارت کے 8 نمبر ہوتے ہیں. یہ تھا آپ کا مکمل پیپر کا. یہ نمبروں کی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی ہے, اور جو پہلا لیکچر ہے اس میں سے آپ کو پیپر کرنے کا طریقہ, اور ہر لیکچر میں جو بھی سبق آیا اس کو کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ سارے جتنے بھی سوال ہیں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے کس طرح کرنا ہے. اگر پیٹرن دیکھیں, پیٹرن کے ہی جو ہے 25 سے 30 نمبر صرف پیٹرن کے بنتے. ٹھیک ہے. تو اردو کے پیپر میں جب آپ نے پیپر کرنا ہے تو سب سے پہلا جو چیز اردو کے پیپر میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ آیا کہ اس نے مکمل پیٹرن کے مطابق پیپر کیا یا نہیں. کیونکہ ہر سوال آپ کو پتہ ہے 1 سے لے کے 8 تک
ہر سوال کا الگ الگ پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو سب سے بنیادی چیز اردو کے پیپر میں دیکھی جاتی ہے بچوں، وہ املا دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی املا غلط نہیں ہونی چاہیے، خوش خط کر کے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ اردو کے پیپر میں نمبر کم آنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ بچہ اچھے طریقے سے لکھتا نہیں ہے، رائٹنگ اس کی اچھی نہیں ہوتی۔ لائنیں لگائیں، ہیڈنگ بنائیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہیڈنگ اچھے طریقے سے مارکر کے ساتھ دیں، تو اس کو پیپر کو آپ جتنا اچھا خوبصورت کر کے لکھیں گے اتنے زیادہ اچھے نمبر آئیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے ایک لفظ کو غلط لکھ دیا، ٹھیک ہے، غلط لکھا ہے آپ نے، اب آپ اس کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ آپ نے لفظ لکھا ہے کلکتہ، ٹھیک ہے، یہ میں نے غلط لکھا ہے، حالانکہ کلکتہ ہوتا ہے اس طرح۔ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو سمجھ آئی آپ کے ذہن، آپ کو یہ میں نے غلط کر دیا، اب آپ میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کر دیتے، کچھ اس طرح کر دیتے، کچھ اس طرح۔ تو یہ جو اس طرح کرنا ہے نا، یہ جو ممتنع ہوتا پیپر چیک کرنے والا، اس کو یہ کہنا کہ آ بیل مجھے مار، ٹھیک ہے، آپ اس کو دعوت دے رہے کہ میرے نمبر کاٹ۔ کچھ بھی نہیں کرنا، غلط لکھا جائے غلط لکھا جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد صحیح لکھ دو، لیکن آپ نے کٹنگ بالکل کراس بھی نہیں کرنا، آپ نے بالکل نشان تک نہیں آپ نے لگانا، ٹھیک ہے۔ جتنا صاف پیپر ہوگا اتنے زیادہ اچھے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آپ کا آخری لیکچر، اسی کے ساتھ آپ کا سلیبس اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے وہ اصطلاحات تھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی اللہ سے، پیپر آپ نے خود ہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے دیا کچھ آسان الفاظ میں آسان چیزیں آپ کو بتائیے، تو یاد کر کے اللہ کا نام لیں اور اس کے بعد پیپر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو آپ کے والدین ہے آپ سے امیدیں وابستہ ہے لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے، ٹھیک ہے، آمین۔